انہیں مائک دیجیے گا جی. ان کو دعا کرائی ہے اور وہ نقوی سیدہ ہے اور کافی سارے ان کے مسائل ہیں. میں نے ان کو کہا تھا مجھے ساری ڈیٹیل بتائیں تاکہ میں ڈسکس کروں, کیونکہ جو میں ان کو بتا رہی ہوں وہ مان تو رہی ہیں اسی طریقے سے, لیکن نکل نہیں پا رہی ہوں اس ساری سچویشن سے. تو انہوں نے بتایا کہ دعا بھی کی ہے, سورہ رحمان سنی بھی ہے, اور اپنی بھی مسائل بہت صحت کے بہت سارے ان کے آپریشنز 2-3 سرجریز ہوئی ہیں, بیٹھ بھی نہیں سک رہی, اتنی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے. اور پھر بتاتے بتاتے کہا ہے کہ جی بیٹی جو ہے وہ چھت سے گری, اس کی فریکچر ہو گیا, کہ بڑی منت و مرادوں سے بیٹیاں ہوئی تھیں 2, اور ایک بیٹی جو ہے اس کی بھی کوئی شادی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ نہیں مل پاتی اب ان سے, اور بیٹوں کے بھی مسائل, اور گھر میں اس طرح کہ جو بھی کام تھا وہ سارا بالکل فلاپ ہو گیا, اور فائنینشلی بھی بالکل ایسے کولیپس کر گئے میں, صحت خراب, گھر میں اس طرح جس طرح کوئی جادو کا اثرات اور کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ان کو فیل ہوتی ہیں. پھر بات کرتے کرتے نا کہتی مجھے بھی یاد آ رہا ہے, آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کی ہے جب, تو کہ جو ان کے دادا تھے وہ کہتے ہیں جو انہوں نے گھر کو خریدا تھا 4 کنال کا 5 کنال کا, تو وہاں پہ کوئی بزرگ تھے جو چلا کرتے تھے, اور وہ پھر جب انہوں نے لیا تو وہ ناراض ہو کے گئے ان سے, اور پھر تو ان کے کہتی ہیں والد چچا اور پھپھو تو ایک ہی ٹائم پہ, مطلب ایک ہی طریقے سے طبعی موت ہوئی ان کی, لیکن ایک ہی طریقے سے وہ اس دنیا سے چلے گئے کافی مطلب ینگ ایج میں. اور پھر آگے سے کہہ رہی ہیں کہ وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جس طرح پھپھو ہے تو ان کی بیٹی ہے, تو ان کو بھی مطلب ڈیورسز بھی ہو رہی ہیں فیملی میں, اور اسی طرح ساری جو ان کی سائڈ کے لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اب یہ ہے کہ وہ اسٹاک ہوئی ہوئی تھی, مطلب جو بھی ان کو پڑھائیاں ان کے گھر میں مجالس بھی ہو رہی تھیں اور سارا کچھ چل رہا تھا, لیکن اب ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک آئی ہوئی ہیں. تو پھر میں نے کہا تھا میں ڈسکس کروں آپ سے. ان سے کہیں کہ وہ دادا تو فوت ہو گئے ہوں گے جی, وہ گھر ابھی بھی ان کے پاس ہے. ہاں جی, اس گھر میں وہ جگہ دیکھیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں انہیں بہرحال کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی فیل ہوتی ہے. کسی کمرے سے اگر ڈر آتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں سوتا, یا جو کوئی بھی اس کمرے کا واش روم یوز کرتا ہے بیمار ہو جاتا ہے, گرتا ہے, چوٹ لگتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. وہ چلا گاہ کسی بھی بزرگ کی ہوگی یا نیچے تربت ہوگی, ٹھیک ہے. وہ چلے چلے کوئی نہیں گئے ہوں گے, وہ جگہ انہوں نے خریدی, ٹھیک ہے, اور وہاں وہ گھر والے نے بھی بتایا ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے لوگوں کے اپنے کنسیپٹ ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے جگہ پکی ہے, ٹھیک ہے, وہ جی اتنے باہرلیاں شیواں رہندیاں نے, ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے جی اتنے کوئی اثرات ہی گئے ہیں. جوہر ٹاؤن میں آدھے سے زیادہ یہی بات مشہور ہے کہ یہاں پہ انڈیا پاکستان سے پہلے ہندوؤں کی کوئی بستی تھی اور ان کا جی یہاں شمشان گھاٹ تھا, تو اس لیے لوگوں کے گھروں میں بڑے مسئلے ہیں. میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں, آپ کے گھر میں اگر یہ بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس جگہ کو یا اس کونے کو ایک کو صاف کر دیں اور وہاں لائٹ جلا دیا کریں رات کو, ٹھیک ہے, جائے نماز بچھا لیں, اس جگہ کو آپ صرف نماز کے لیے مختص کر دیں. اگر وہاں واش روم وغیرہ ہے تو وہ بند کر دیں, کسی اور جگہ سوئچ کر لیں, ٹھیک ہے. مجھے تو ابھی تک 99% سے زیادہ, اور لوگ لاکھوں روپے دے چکے ہوتے ہیں یا گھر بیچ چکے ہوتے ہیں, اور یا آپ لوگوں کو بلوا کے عملیات کرا کے جن نکال رہے ہیں, جی گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن صرف اتنے سے سٹیپ کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا, ان کے کیس میں تو سید ہو گئے یہ, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں نا جی ہمیں لگتا ہے گھر میں جادو کے اثرات ہیں. مجھے ترس آتا ہے جب سید یہ کہتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک. تو وہ نقلی سادات ہیں, انہیں کہیے کہ وہ جس جگہ پہ ان جادو کے اثرات لگ رہے ہیں نا اس جگہ کو صاف کر دیں, اس جگہ کو صاف کر دیں. وہاں کوئی منتے مراد نہیں ماننی, وہاں کوئی نہیں, اس جگہ کو وہ کسی کی چلا گاہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے کسی عاشق نے وہاں بیٹھ کے اگر اللہ کا ذکر کیا ہے, اس طریقے سے کیا ہے کہ وہاں تجلی پڑی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جگہ اب جو ہے وہ متبرک جگہ ہے, ایسے سمجھ لیں. نہ وہاں شرک ہوگا اور نہ وہاں سے آپ کوئی بھی غلط حرکت کریں گے, وہ نہیں دیکھی, وہ مجبوری ہو جائے گی. اس کو مزید مثال اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو سامری جادوگر تھا, ٹھیک ہے, اس نے ٹرک کیا کیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں اور ساری کی ساری قوم اس کے پیچھے لگ گئی ہوئی تھی, اور وہ جو اس نے بچڑا بنا کے رکھا ہوا تھا اس میں سے آوازیں بھی آتی تھیں اور لوگوں کے کام بھی ہو رہے تھے. اصل چیز تھی اس کے کام ہو رہے تھے لوگوں کے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آگے جب اس کو پھینٹی لگائی تو اس نے مان لیا, اس نے کہا کہ ایک دن ایک بندہ آپ کو ملنے آیا تھا, اس کے پاس ایک گھوڑا تھا, وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, تو میں نے ان یوزول چیزیں فیل کی آپ کے بیہیویئر میں یا اس سے گفتگو میں, تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جبرائیل ہے.
میں نے اندازہ لگایا کہ یہ انسانی شکل میں ایک مہمان کے طور پہ یہ جو بندہ ہے یہ جبرائیل ہے, اور یہ گھوڑا چھوڑا جو نظر آ رہا ہے یہ سب جو ہے نا یہ بیسیکلی ڈیوائن آپ کو میسج آیا ہے. اور آپ بیسیکلی جو ہی وہ گیا تو وہ جس جگہ وہ گھوڑا اس کے اوپر بیٹھا وہ آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے اس جگہ کی وہ گھوڑے کے سموں کی مٹی لے لی, وہ مٹی صرف میں نے اس بچڑے میں ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اس پاک چیز کا امپیکٹ تھا, ٹھیک ہے. ایک اور بڑی مشہور بات ہے شاید کہ کوئی شخص تھا, وہ شاید امام رضا کے دور کی بات ہے, میں مکس نہ کر دوں, امام رضا ہی ہیں شاید, بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اسی طرح کی مثال ہے کہ انہیں کسی نے آ کے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے اور وہ لوگ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, وہ جو دعا کرتا ہے وہ ہوتی ہے, بارش ہو جاتی ہے, لیکن اس کی حرکتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ کوئی اینٹی شریعت ہیں یا نان مسلم ہے یا کچھ ایسے, پکارتا وہ پتہ نہیں شیطان کو ہے یا وہ اس طرح کی بات تھی. ایگزیکٹ واقعہ مجھے بھول گیا ہوا. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس مرتبہ جب وہ دعا کر رہا ہوگا نا تو اس کو پکڑ لینا, اور اس کے ہاتھ میں یا جو چیز اس نے پکڑی ہوتی ہے اس میں موسٹ لائکلی کوئی ہڈی ہے یا کوئی چیز ہے, وہ اسے لے لینا, یا وہ پتہ کرو کہ کیا ہے. تو شاید اس کے پاس ہڈی نکل آئی تھی اور وہ اس نے کسی اللہ کے بندے کی تربت میں سے اٹھائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی بہرحال اللہ نے جو بھی اس کو برکات اس میں ڈالی ہوتی ہیں یا اس کو طاقت دی ہوتی ہے یا ایکسٹرا کرامات اس کی ہوتی ہیں, وہ تو دیکھنے میں اس کے جسم پہ بھی, اگر گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کے یہ اثرات ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہے ہی مومن, کعبے سے زیادہ حرمت ہے مومن کی, تو اس مومن کے جسم کی بھی وہ ہڈی کہیں سے اٹھا لایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی کا واسطہ دے کے پتہ نہیں وہ بارش کرا لیتا تو کیا کر رہا تھا, سامنے وہ اپنا کوئی ریلیجن کی بات کرتا تھا یا جو بھی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ کسی عاشق کی ان کے گھر میں وہ جگہ تھی, یہ جو آپ کو سٹوری سنا رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہے, وہ ان کے دادا حضور نے میرا خیال ہے کہا کہ کوئی چکر نہیں ہے, یہ کمرہ شمرہ کوئی نہیں ہے, اللہ والا میں نہیں مانتا کسی چیز کو, ادھر بناؤ باتھ روم بنا دو, ادھر یہ بنا دو, ادھر وہ بنا دو, وہ چیز وہ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ کو وہ صاف کر دیں, جمعرات کے جمعرات چراغ جلا دیا کریں وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور کچھ بانٹ دیا کریں اللہ کے نام پہ, پنجن پاک کے نام پہ کچھ بانٹ دیا کریں, انی کی گل کر لیں تو ان کے باقی جو پیچھے کام خراب ہوا وہ ہو گیا, آگے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور بابا اگر وہی گھر نہ ہو ان کے پاس ابھی وہ گھر اگر ان کے پاس نہیں ہے, نہیں ان سے آپ کو پوچھنا پڑے گا, پوچھ لوں گی, اگر وہ گھر ان کے پاس نہیں ہے اور ابھی تک یہ حال ہے, پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وہ گھر ہی نہیں اس کو ڈسٹرائے کیا اس جگہ کو, یا کسی کی تربت تھی پرانے زمانے میں, نہیں ابھی بھی ایسے تھا. ماڈل ٹاؤن میں ایک دو گھر ہیں جہاں پہ وہ کوئی اللہ کے بزرگ پردہ کر گئے, انہوں نے اس گھر کے اندر ہی, ان کے گھر والوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ میری تربت یہی بنا, وہ وہیں پہ بنی ہوئی ہے ان کی تربت. اب کل کو کوئی وہ گھر خرید لے اور وہ آگے کہے کہ نہیں یہ تربت اٹھائیں یہاں سے, یا میں نے تو یہ گھر خرید لیا میں کیا کروں, وہ اگر اللہ کا عاشق ہے بندہ تو وہ تربت تو وہاں سے نہیں ہٹے گی, ٹھیک ہے. ہاں وہ اس علاقے کی اتنی سی جگہ کی تعظیم کرے, کچھ نہ کرے, بس اس کو رہنے دے, نہ چھیڑخانی کرے, ٹھیک ہے, نہیں تو بھگتے, وہ ایسے ہوتا ہے. یہ بزرگان میں بھی فرق ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر میں ایک دفعہ ان سے پوچھوں, پھر میں کر لوں ڈسکس کے, میں نے تو آپ کو بتا دی ہے جو بات تو آنی, ٹھیک ہو گیا, ان سے وہ کہانی پوری سن لیں, آپ کو جواب مل جائے گا, ٹھیک, میں نے بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے.